نہیں ہوتا، آیت کریمہ کا علم نہیں ہوتا، اور اس کی تشریح و تفسیر سے آگاہی نہیں ہوتی، تو وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ جب یہ دعویٰ کر کے آئیں گے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن زمین پہ فساد ڈالیں گے، اور یہ بھی سورۃ بقرہ کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ، اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب قرآن مجید کتنی حکمت والی کتاب ہے، کہ 1400 سال پہلے جو آج فساد اس دنیا میں برپا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، تو صرف یہی نہیں بلکہ ہر موضوع پر قرآن آگاہ فرما رہا ہے کہ مساجد کا فرقہ واریت کی بنیاد پر استعمال ظلم ہے، غلط ہے، کسی کو کیا پتا تھا کہ 1400 سال بعد لوگ صرف اس بنیاد پر کہ فلاں کا مسلک، فلاں کا عقیدہ فلاں فلاں ہے، اور جو ہمارے مسلک کو نہیں مانے گا تو ہم دیگر مسالک کے لوگوں کی عبادت گاہوں، مساجد، امام بارگاہوں کو مسجد زرار قرار دے کے بموں سے اڑا دیں گے اور نمازیوں کو شہید و زخمی کریں گے۔ معزز محترم علماء اکرام و مشائخ الاسلام، حاضرین محفل، کیونکہ میں قرآنی آیات و احادیث سننے کے لیے تو علماء اکرام سے ہی درخواست کروں گا، وہی بہتر بتا سکتے ہیں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں اس کی جو روح بتانا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے اس حکمت والی کتاب عظیم نے آگاہ کر دیا تھا کہ فرقے بھی بنیں گے اور لوگ ایسا بھی کریں گے کہ جو مساجد میں جانے سے منع فرمائیں گے، جہاں اللہ اور اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، فقہی اختلاف ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے ان محترم علماء اکرام سے یہ ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے،
اللہ اکبر کہتا ہے تو زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سینکڑوں نمازی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں. اب آپ زور اور زبردستی کی انتہا دیکھیے. کہ جب لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، بیانات دیے، اس عمل کو غلط قرار دیا، تو کہنے لگے کہ یہ مسجد زرار ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں. نعوذ باللہ. یا آپ خود نبوت کے دعوے دار ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت آئے. اور بچپن سے ہم اسکول سے اس آیت کو سنتے چلے آئے ہیں، آیت کریمہ کو، سورہ آل عمران کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. محترم علماء اکرام، اگر ہم آج اس چھت کے نیچے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے مسالک بھی الگ الگ ہیں، یہ کسی ایک مسلک کا استعمال نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو موجود تھا، ہے اور تا قیامت ایسا ہی رہے گا. اب کون اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح کرتا ہے، اس کے معنوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. لیکن علمی اگر مکالمہ ہو، اجتہاد ہو، اجماع ہو، کسی قرآن مجید کی آیت کے ترجمے